بس میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے میری آپ کی بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ دین ہماری زندگیوں میں آئے گا نبی علیہ السلام والی مبارک محنت سے۔ آج دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا کام ہے یا بڑے سے بڑا کام ہے، بغیر محنت کے ہماری زندگیوں میں نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا دین، اس میں اللہ رب العزت دونوں جہانوں میں کامیابی کے وعدے کر رہے ہیں۔ آج ہمیں دنیا سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مال سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج 1800 کی دیہڑی ہمیں بارش میں جو ہے نا کام پر لے جا رہی ہے، لیکن اذان ہونے کے باوجود ہم مسجد میں نہیں جا رہے۔ تو یہ ایمان جو ہمیں مسجد میں نہیں لے کے جا رہا تو وہ ہمیں جنت میں کیسے لے کے جائے گا، اس کے لیے فکر کرنی ہے۔ دنیا اللہ رب العزت نے جو ہے نا دنیا کو، ہم نے علماء سے سنا ہے، جیسے علماء کہتے ہیں دنیا کا مطلب ہی کمینی ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آنے والی۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس دنیا کو جب جہنم میں ڈالیں گے تو یہ دنیا کہے گی یا اللہ میری بھی ایک خواہش ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے کہ پوچھو یہ کیا کہتی ہے۔ تو فرشتے جو ہے نا پوچھیں گے، دنیا کہتی ہے کہ یا اللہ آپ مجھے تو جہنم میں ڈال رہے لیکن جو میری مان کر چلا آپ اسے بھی جہنم میں ڈال دیں۔ اور میں آج ہم دنیا کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں، دنیا کے پیچھے ہمارا جان مال وقت خرچ ہو رہا ہے، حالانکہ جان مال وقت ہمیں ہمارا نہیں ہے، اللہ کا ہی ہے۔ جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، اور وقت بھی اللہ کا۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا نعمت کے طور پر۔ اگر ہم اس پر شکر ادا کریں، جتنا بھی شکر ادا کرے گا، کیونکہ انسان جو ہے نا اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو میں نے کمزور بنایا۔ انسان کے ایک ناخون میں درد ہو جائے تو پورے کے پورے جو ہے نا انسان کا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کہہ رہا تم اس ناخون پہ تو غور کرو، اس کے پیچھے کوئی کمپنی یا کارخانہ نہیں ہے کہ تم کاٹتے ہو اور یہ بڑھتا ہے، تم کاٹتے ہو یہ بڑھتا ہے۔ اس پر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، یہی ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک جو ہے نا اللہ رب العزت نے ہمیں ناپاک نطفے سے بنایا، کپڑے پہ لگ جائے ناپاک، بدن پہ لگ جائے ناپاک، لیکن اتنے گندے نطفے سے اللہ نے اتنا خوبصورت ہمیں بنایا، ایسا خوبصورت ہمیں جو ہے نا چہرہ دیا، ایسا خوبصورت آنکھیں دی۔ فرمایا مولانا عباد اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ بولا اولاد جو ہے نا، اولاد ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ماں باپ وہ اپنی اولاد کے لیے بہت مشقتیں اٹھاتے۔ فرمایا کہ ایک باپ کے پیچھے جو ہے نا تبلیغی جماعت والے چلے گئے، بولا بھائی آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ 4 مہینے کے لیے چلے۔ انہوں نے کہا 4 مہینے کے لیے؟ صبر میں اپنی اولاد کو سیٹ کرنا، ایک کو ڈاکٹر بنانا ہے، ایک کو پائلٹ بنانا ہے، ایک کو جو ہے نا میں نے بڑا بنانا ہے، ایسی فلانا کچھ بھی بولا۔ تو مولانا عباد اللہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ کے یہ کام سے فراغت ہو گئی تو پھر جو ہے نا دیکھا جائے، کیونکہ کام میں، دنیا کے کام میں تو انسان پھنستا ہے، بچتا نہیں۔ فرمایا کہ بھائی کچھ ٹائم بعد اس کے جو ہے نا ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو بولا وہی بچے اپنے باپ کو قبر میں اتارا، قبر میں اتارنے کے بعد جو ہے نا وہ فرمایا جیسے سیدھا کرتے، بولا ہاں بھائی سیٹ ہو گیا، بولا نہیں تھوڑا سا چہرے کو ادھر کر دے، ہاں اب ہمارا والد صاحب سیٹ ہو گیا۔ بولا باپ لگا وہ ان کی زندگی سیٹ کرنے میں اپنے بچوں کی زندگی سیٹ کروں گا، پھر جا کر میں 4 مہینے فرصت ملی تو لگاؤں، لیکن بچوں نے باپ کو قبر میں سیٹ کر دیا۔ تو آج ہمارا ایمان یقین، ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہمارا کچھ ایمان بچا بھی ہے کہ نہیں۔ اذان ہو رہی ہے، مؤذن آواز دے رہا ہے، فرمانا کہ جو شخص 5 وقت تکبیر اللہ سے نماز پڑھنے والا بن جائے، اہتمام سے پڑھنے والا بن جائے، اللہ ذمہ داری لے رہا ہے۔ ہاں آج چھوٹا سا کوئی جو ہے نا ہمارا سیٹ یا ہمارا کوئی سپروائزر ذمہ داری لے لے، ہم لوگ جو ہے نا اسے اوپر ہو جاتے ہیں بھائی کہ بھائی ہماری ذمہ داری تو فلانے افسر نے لی، ادھر 2 جہاں کا جو ہے نا بادشاہ لے رہا ہے ذمہ داری، کہہ رہے کہ تم 5 وقت نماز پڑھو، میں اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کروں، لیکن ہمیں کیا فرصت ہی نہیں۔ زندگی کس کے ہاتھ میں، موت کس کے ہاتھ میں، نیند آنے میں، بیدار ہونے میں کس کے محتاج ہے، صبح شام ہونے میں کس کی محتاج ہے، چاند سورج نکلنے میں کس کے محتاج ہے۔ دنیا کا ہر چیز، ہر جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں سب جو ہے نا اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ یہی ساری چیزیں سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضرت ابا جان آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرما رہے میرے بیٹے شیش، تمہاری اولاد سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تجھ سے اور مجھ سے زیادہ افضل ہے۔ بیٹے کو بڑی حیرت ہوئی، حضرت شیش علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ باپ بیٹے سے افضل، بیٹا جو ہے نا باپ سے افضل؟ پریشان ہو گئے، بولا یہ تو نہیں ہو سکتا۔
بولا ہوگا، کیونکہ اگر اللہ رب العزت نے ان کو اس دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا، نہ تجھے بھیجتے نہ مجھے بھیجتے، نہ اس کائنات کے نقشے کو بنا۔ فرمایا اللہ پاک نے حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد سے نبی علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ جتنے انبیاء آتے رہے، مولانا حسین صدیقی صاحب بیان کر رہے تھے، بولا جتنے علماء آتے رہے، اللہ نے کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تم نبی ہو، اگر تمہارے دور نبوت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو تمہیں ان پر ایمان لانا پڑے گا، اور تمہیں جو ہے نا ان کے دین کی مدد کرنی پڑے گی۔ جتنے انبیاء ہیں تمام انبیاء کو کیا فرمایا کہ بھائی اگر تمہارے دور نبوت میں جناب رسول اللہ آ جائے تو تمہیں ان کو نبی ماننا پڑے گا، اور ان کی جو ہے نا ان کی مان کر چلنی پڑے گی۔ فرمایا حضرت نبی علیہ السلام جو ہے نا آخری خطبے میں کیا فرما رہے صحابہ سے، اے میرے صحابہ کیا میں نے تم تک اپنا دین پہنچا دیا؟ صحابہ ایک سوئی ہو کر ایک زبان ہو کر کہا اللہ کے رسول آپ نے دین بھی پہنچا دیا اور دین کا حق بھی ادا کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اب غائبین تک دین پہنچانا کس کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے۔ اب غائبین تک دین پہنچانا تمہارا کام ہے۔ اللہ کو کیا فرمایا؟ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، میں نے دین پہنچا دیا اور دین کا حق بھی ادا کر دیا، اب غائبین تک دین پہنچانا ان کا کام ہے۔ اب غائبین کون ہے؟ میں اور آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بھائی آئیں گے، مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی نے بھائی کہا، بولا اے میرے صحابہ تمہارے بعد میرے بھائی آئیں گے۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، ہم نے جان دے دی، مال دے دیا، بچے یتیم کرائے، بولا جو ہے نا بیویاں بیوہ کرا دی، ماں باپ کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، بستی کو چھوڑ دیا، شہر کو چھوڑ دیا، ہر چیز چھوڑ دی، لیکن ہمیں اللہ کے نبی نے بھائی نہیں کہا۔ اور جو فرمایا کہ میرے بھائی